بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عقیدتنا فی الوظیفۃ فی الدولۃ الظالمہ۔ گزشتہ 2-3 درسوں میں ہم نے بحث پڑھی کہ ظلم اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے شرک جیسے گناہ کو بھی ظلم سے تعبیر فرمایا۔ قرآن مجید نے ہمیشہ یہی تربیت دی کہ نہ ظالم بنو، نہ ظالموں کے مددگار بنو، نہ ظالموں کے ساتھی بنو، نہ ظالموں پر تکیہ کرو، بھروسہ کرو۔ اہل البیت رحمہ السلام نے بھی زندگی بھر ظلم اور ظالموں سے نفرت کی تعلیم دی کہ نہ ظالم بنو، نہ ظالموں کے مددگار بنو، زندگی بھر۔ حتیٰ کہ ہم نے گزشتہ درس میں یہاں تک بھی پڑھا کہ ایک کھجور کے گٹھلی کے ٹکڑے تک بھی تم ظالم کے مددگار نہ بنو۔ حتیٰ کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا وہ فرمان مبارک جو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کیا کہ ایمان نے صفوان جمال سے کہا کہ تیرا اتنی دیر کے لیے بھی ہارون کی زندگی کا خواہش مند ہونا کہ بس میرے کرائے کی رقم مجھے دے کہ پھر مر جائے، اتنی دیر ان کی خواہش زندگی کی بات کرنا، وہ بھی تمہیں ظالموں سے بنا دے گی۔ شدید نفرت اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظلم اور ظالمین سے، شدید نفرت اہل البیت رحمہ السلام کو ظلم اور ظالمین سے، اور ہمیشہ یہی تربیت کی کہ ظالم نہ بننا بلکہ ظالموں کے ساتھی بھی نہ بننا۔ آج کا ہمارا درس اس موضوع سے متعلق ہے کہ ہم لوگ جو اپنے آپ کو شیعہ اہل بیت رحمہ السلام کہتے ہیں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں حکومت ظالموں کی ہے۔ اگر تو ہمارے اوپر حکومت کرنے والے وہ ہوتے جن کو اللہ نے حق کے حکمرانی دیا پھر تو کوئی مشکل نہ تھا، لیکن جو حکمران ہیں وہ ظالم ہیں، وہ اصلاً حق کے حکمرانی رکھتے ہی نہیں ہیں، لیکن حکومتیں ان کی ہیں، تو ان کی حکومتوں میں ہم جب رہتے ہیں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ چونکہ یہ بات تو طے ہو گئی کہ ہم نے مددگار نہیں بننا، ہم نے ظالموں کا سہولت کار نہیں بننا، ہم نے ظلم کا حصہ نہیں بننا۔ آیت اللہ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوالیہ انداز میں متوجہ کر دیا، امام تو یہ فرماتے ہیں کہ تم ان کے سہولت کار نہ بنو، امام تو فرماتے ہیں ایک گٹھلی کے، ایک کھجور کے دانے کے ٹکڑے کو اٹھا دینے تک بھی مددگار نہ بنو، امام تو فرماتے ہیں اتنی کم مدت کے لیے ان کی زندگی کی دعا بھی نہ کرو کہ جتنی مدت میں تم نے اپنا کرایہ ان سے وصول کرنا ہے، تو پھر اب خود سوچو۔ بحث نہیں کی، سوالیہ انداز میں مطلب سمجھا دیا۔ وہ لوگ جو ظالموں کی حکومتوں کو قائم کرنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں، وہ لوگ جو ظالموں کی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں، وہ لوگ جو ظالموں کے ظالمانہ قوانین کو پاس کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں ووٹ دیتے ہیں،
اور پاکستانی ماحول کے مطابق جو فرقہ وارانہ بل منظوری کے ووٹ دیتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ مل جائے، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو مضبوط کر رہے ہیں ظالموں کو۔ متوجہ کر دیا آیت اللہ مظفر نے، بحث نہیں کی، بس اتنا کہ یہ لوگ جو پارلیمنٹ میں جاتے ہیں وہاں ان کا کردار دیکھنا ہوگا۔ وہ خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ آیا میں پارلیمنٹ میں جب جاؤں گا الیکشن لڑ کے تو آیا میں کہیں ظالموں کے ظلم میں مددگار تو نہیں ہوں گا؟ آیا میں حصے دار تو نہیں ہوں گا؟ آیا خلاف شریعت کوئی کام ہو تو کیا میں اس کا جز تو نہیں ہوں گا؟ لیکن اگر وہ ان کی پرواہ نہیں کرتا اور اس کا سارا ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ بس مجھے وزارت مل جائے، مجھے ڈھیر سارے فنڈز مل جائیں، جو ہوتا ہے ہوتا رہے، تو میرے دوستان، برادران، عزیزان، پھر ہم جو ان کو ووٹ دے کر بھیجتے ہیں پھر اس سارے ظلم میں ہم بھی حصے دار ہوں گے، ہمارا بھی حصہ ہوگا۔ اگر ایک خلاف اسلام بل پاس ہوتا ہے اور ہمارا ایم این اے ایم پی اے ووٹ دیتا ہے تو اس کو ہم نے ووٹ دے کے بھیجا تھا، اس سارے ظلم میں ہم بھی شریک ہیں۔ پوری توجہ۔ پھر کیا کریں؟ ہم راہب بن جائیں، ہم پہاڑوں پہ چڑھ جائیں، ہم جنگلوں میں چلے جائیں، ہم اپنا کوئی کردار ادا نہ کریں؟ نہ، ایسا بھی نہیں ہے۔ پھر کیا کریں؟ سبحان اللہ، کیا تعلیمات ہیں اہل البیت علیہ السلام کی۔ فرماتے ہیں اگر تم علی بن یقطین بن کے رہ سکتے ہو تو بے شک حکومت کا حصہ بن جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر تم ان کے ساتھ بیٹھ کر دفاع اسلام کر سکتے ہو بیٹھ جاؤ، اگر تم ان کے ساتھ بیٹھ کر دفاع تشیع کر سکتے ہو پھر بیٹھ جاؤ، کوئی نہیں روکتا، پھر ہم تمہیں ووٹ بھی دیں گے اور تو اسمبلی میں پہنچائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ تو نمائندہ اسلام بن، شرط یہ ہے کہ تو اہل البیت کے خلاف، ان کی تعلیمات کے خلاف بننے والے کسی قانون کا حصہ نہ بن۔ شرط یہ ہے کہ سرکاری فنڈ جو عوام کے لیے ہوتے ہیں وہ عوام پر خرچ کر اپنے اکاؤنٹ نہ بنا۔ جو کچھ حکومت تمہیں روڈ بنانے کے لیے دیتی ہے کمیشن نہ لے، پھر وہ سارا روڈ پر خرچ کرا۔ آپ کے علاقے میں اگر کوئی بندہ رشوت لے کے غلط کاریاں کر رہا ہے تو اپنے اختیارات سے اس غلط کار کو روک، پھر تیرا ایم این اے بننا بھی ٹھیک ہے، تیرا وزیر بننا بھی ٹھیک ہے، تیرا مشیر بننا بھی ٹھیک ہے۔ کیونکہ اسلام اجتماعیت کا نظام ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ راہب بن جاؤ، جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل جاؤ اور تمہارا ان سے کوئی تعلق نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور خاص کر مومنین، شیعہ حضرات غور کریں، آپ جن کو امام مانتے ہیں، آپ کے ائمہ نے ظالم حکمرانوں کے دور میں زندگی گزاری ہے، لیکن سارے وہیں رہے، کوئی راہب نہیں بنا، کوئی جنگلوں پہاڑوں میں نہیں نکلا۔ جو کچھ مدینے میں ہوتا رہا آپ کے سامنے ہے، جو کچھ کالمان، لیکن امام وہیں رہے اور ہدایت کرتے رہے۔ صرف آخری حجت کو چونکہ حکم خدا ہے غائب رہنے کا، وہ اس وجہ سے غائب ہیں، حکم خدا کی وجہ سے، لیکن اپنا ہدایت کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا۔ بس نتیجہ بحث یہ ہوا مختصر کہ ظالم حکمرانوں کی حکومت میں ان کے ظلم میں شریک کار نہیں بننا، ظلم میں سہولت کار نہیں بننا، لیکن اگر ان کی حکومتوں کا حصہ بن کر دفاع اسلام کر سکتے ہو تو پھر بے شک بن جاؤ، پھر جائز ہے۔ علی بن یقطین کی مثال تمہارے سامنے ہے۔ عقیدتنا فی الوظیفہ،
فی الدولت ظالمہ کہ اگر حکومت ظالموں کی ہو تو ظالموں کی حکومت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم کیا کریں؟ فرماتے ہیں اذا کان معاونۃ الظالمین ولو بشق تمرۃ بل حب بقائہم، ظالموں کا مددگار بننا چاہے کھجور کی ایک گٹھلی کے ٹکڑے کی حد تک بھی مدد کیوں نہ ہو، ظالموں کی بقا، ان کی زندگی کا خواہش مند ہونا، من اشد ما حذر عنہ الائمۃ علیہم السلام، ائمہ علیہم السلام نے جس سے شدید ترین نہیں فرمائی، سختی سے منع فرمایا، وہ یہی ہے، نہ ظالموں کے مددگار بنو، نہ سہولت کار بنو، نہ ہی کسی لحاظ سے ان کی زندگیوں کے خواہش مند بنو۔ ائمہ نے سختی سے منع کروایا، روکا ہے، اس سے تحذیر کی ہے، ایسا نہ کرنا۔ یہ تو ہوگی ایک بات۔ اب آگے فرماتے ہیں جناب شیخ مظفر بحث نہیں کرتے، فرماتے ہیں صرف معاون بننے کو روکا ہے، حصہ بننے سے، معمولی سے تعاون سے بھی ائمہ نے روکا ہے۔ فَمَا حَالُ الْإِشْتِرَاكِ مَعَهُمْ فِي الْحُكْمِ، اب جو لوگ حکومت میں ظالموں کے ساتھ شریک ہیں یا ہوتے ہیں، وہ کہاں کھڑے ہوں گے جو ظالم حکومت میں شریک ہوں گے؟ وَالدُّخُولُ فِي وَظَائِفِهِمْ وَوِلَایَاتِهِمْ، جو ان کی بڑی بڑی پوسٹوں پر فرسٹ سیکٹری اور پتہ نہیں ایڈیشنل سیکٹری اور فلاں سیکٹری بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے عہدوں میں شامل ہوتے ہیں، جبکہ پتہ ہے کہ جن کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ ظالم ہے، ان کا کیا حال ہوگا؟ سوالی انداز، یعنی وہ اپنا فیصلہ خود کریں۔ بل حال من یکون من جملۃ المؤسسین لدولتہم، ان سے بڑھ کر ان لوگوں کا، چونکہ ایک درجہ اور بھی ہے، جو لوگ ان ظالموں کی حکومتوں کو بناتے ہیں۔ ایک ہے حکومت، بنی ہوئی حکومت میں شریک ہونا، ایک ہوتا ہے باقاعدہ ان کی حکومت بنانا، اتنے سارے ووٹ دے کر اس کے نشان کو ہم ان کی حکومت خود بنواتے ہیں۔ جو حکومت بنانے میں والے ہیں وہ ان کا کیا حال ہوگا؟ یعنی فرماتے ہیں متوجہ ہیں کہ وہ بھی اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ او من کون من ارکان سلطانہم، یا جو ان کی سلطنت یا ان کی حکومت کے بنیادی رکن ہوتے ہیں، یہ وزیر خارجہ ہے تو یہ وزیر داخلہ ہے تو یہ فلاں ہے، جو ان کے بنیادی پلر شمار ہوتے ہیں حکومتوں کے اور ظالموں کے، وہ اپنے بارے میں سوچیں وہ کہاں کھڑے ہیں۔ والمنغمسین فی تشیید حکمہم، جو ان کی حکومتوں کو مضبوط بنانے میں اپنا ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، یعنی باقاعدہ شب و روز محنت کرتے ہیں کہ حکومت مضبوط ہو جائے، ان کا کیا حال ہوگا؟ مراد کیا؟ وہ اپنے بارے میں سوچیں کہ ظلم سے تو ائمہ نے روکا ہے، ظالمین کی مدد سے تو روکا ہے، یہ کہاں کھڑے ہیں جو اس حد تک ان کی حکومتوں کو مضبوط کر رہے ہیں۔ وَذَلِكَ أَنَّ وِلَایَةَ الْجَائِرِ، معصوم نے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ظالم کی حکومت، ولایت جائر، ظالم کی ولایت، ظالم کی حکومت، دروس الحق کے کلے، پورے کے پورے حق کا ملیا میٹ کر دینا ہے۔ یعنی جب ظالم حکومت کرتا ہے، حق سارے کا سارا وہ ملیا میٹ کرتا ہے، تباہ کرتا ہے، ختم کرتا ہے۔ وَإِحْيَاءُ الْبَاطِلِ كُلِّ، اور کل کا کل باطل زندہ ہو جاتا ہے، یعنی حق، قرآن و حدیث کے فرامین مٹ جاتے ہیں اور باطل نظریات اور باطل چیزوں کا احیاء ان کو زندہ کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا وَإِظْهَارُ الظُّلْمِ وَالْجَوْرِ وَالْفَسَادِ،
جب ظالم کی حکومت ہوتی ہے، کھلے عام ظلم و بربریت ہوتی ہے، کھلے عام فساد، یعنی خلاف حق، خلاف ہدایت باتیں ہوتی ہیں اور اعمال بجائے لاتے ہیں، یہ سب ظالم کی حکومت میں ہے۔ تو جو ایسی حکومتوں کو مضبوط کرنے والے ہیں، ایسی حکومتوں کو بنانے والے ہیں، مؤسس ہیں، باقاعدہ بنانے والے ہیں، فما حال، آیت اللہ مظفر نے فقط اشارہ کیا، وہ سوچیں کہ امام تو فرماتے ہیں کہ ایک کھجور کا ٹکڑا بھی ظالم کو دینا درست نہیں، اور آپ کہاں کھڑے ہیں جو ان کی حکومتیں بنا رہے ہیں اور ان کو مضبوط کر رہے ہیں۔ پھر کیا کریں جب حکومت ظالموں کی ہے؟ ہم تو حکومت میں آ نہیں سکتے، جو حقدار ہیں وہ تو آ نہیں سکتے، پھر کیا کریں؟ ہاں فرماتے ہیں غیر انہ ورد عنہم علیہم السلام جواز ولایت الجائر، لیکن جو صحیح ترجمان اسلام ہیں انہوں نے فرمایا نہیں، ظالموں کی حکومت میں جانا جائز بھی ہے، ظالم حکومت میں جا سکتے ہو، وزیر بھی بن سکتے ہو، مشیر بن سکتے ہو، افسر بن سکتے ہو، لیکن کب؟ شرائط کے ساتھ۔ کب؟ اذا کان فیہا صیانۃ العادل، اگر تم اس حکومت میں عدالت کو محفوظ کر سکتے ہو، یعنی وہ ظلم سے بچنا، ظلم کے مقابل میں عادل ہے، اگر ایسا ہو، وَإِقَامَةُ حُدُودِ اللَّهِ، حدود الہی کو قائم کر سکتے ہو، یعنی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق اگر تم کر سکتے ہو، وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے ساتھ نیکی اور اچھائی انجام دے سکتے ہو، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، اس حکومت میں بیٹھ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو بھی انجام دے سکتے ہو، پھر تمہارا اس حکومت میں بیٹھنا جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ فِي أَبْوَابِ الظَّلَمَةِ مَن نَوَّرَ اللَّهُ بِهِ الْبُرْهَانِ، نظام الہی یہ ہے کہ جب کوئی ظالم حکومت پر آ جاتا ہے تو اس ظالم کی حکومت میں، لفظی معنی ابواب ہے، دروازے، مراد یہ ہے کہ ان کے اقربا میں، ان کے قریبیوں میں، ان کی حکومتوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، یہ نظام الہی ہے کہ نور اللہ بالبرہان، کہ اللہ ان کے ذریعے اس ظالم پر اتمام حجت کرتا ہے، یعنی وہ کوئی ایسا بندہ ایک دو ضرور ہوتا ہے جو اس کو بتا دیتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے، اب بھی کرے گا تو علیحدہ بات ہے، بتاتا ضرور ہے۔ وَمَكَّنَ لَهُ فِي الْبِلَادِ، ظالموں کی حکومت میں نظام الہی یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ شہروں میں اختیار ہوتے ہیں، پھر وہ وزارت پہ ہوتے ہیں، وہ گورنری پہ ہوتے ہیں، کوئی اور بڑی سیٹ پہ ہوتے ہیں، نتیجہ فَيَدْفَعُ بِهِمْ، ان لوگوں کے ذریعے کہ جو ہوتے ظالموں کی حکومت میں ہیں لیکن ہوتے الہی لوگ ہیں، ان لوگوں کے ذریعے اللہ کیا کرتا ہے؟ دفع کرتا ہے ان اولیاء ہی، جو اپنے اولیاء ہیں ان پر ہونے والے زیادتیوں کو روکتا ہے ان کے ذریعے۔ وَيَصْلَحُ بِهِمْ أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ، اور ان کے ذریعے مسلمانوں کے امور درست کرتا ہے، زیادتی نہیں ہوتی۔ وہ ایک آدھ بندہ کوئی اللہ کا بیٹھا ہوتا ہے کہ جو اس کو ساتھ انصاف کر کے اس کا راستہ ہموار کرتا ہے، درست کر دیتا ہے، یہ ہے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو ظالموں کی حکومت میں بیٹھ کر عادل کو قائم کرتے ہیں، حدود الہیہ کو برقرار رکھتے ہیں، مومنین و مسلمین پر ہونے والے مظالم کو روکتے ہیں، یہ لوگ ہیں جو سچے اور حقیقی مومن ہیں۔ امام فرماتے ہیں اولئک منار اللہ فی ارضہ، یہ لوگ اللہ کی زمین پر مینار حق ہیں، یعنی حق کی علامتیں ہیں۔ اولئک نور اللہ فی رعیتہ، ایسے لوگ
اس مخلوق خدا پر ریت الہی پر نور خدا ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آیا ہم اس حکومت میں بیٹھ کر شریک ہو کر ایسے بن سکتے ہیں تاکہ ہم نور اللہ بن سکیں؟ پھر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ جائیں۔ وفی هذا الباب احادیث کثیرہ توضح النہج الذی ینبغی ان یجری علیہ الولاة والموظفین، بہت ساری ایسی روایات ہیں کہ جو یہ بتاتی ہیں کہ آپ اگر ظالموں کی حکومت میں ہیں، آپ کے پاس کوئی ولایت ہے، آپ کے پاس کوئی وزارت ہے، کوئی آپ مشیر ہیں، کوئی آپ سیکٹری ہیں، کوئی گورنر ہیں، فلان ہیں، تو آپ نے وہاں رہتے ہوئے کس انداز میں امور انجام دیتے ہیں، یہ سب کچھ موجود ہے۔ مثل ما فی رسالت صادق علیہ السلام، عبداللہ نجاشی امام جعفر صادق علیہ السلام کا شیعہ تھا اور وہ احواز کا گورنر بنا دیا گیا۔ یہ پورا جو یہ لیٹر ہے یہ آپ اگر گوگل پہ سرچ کریں وہاں موجود ہے۔ ویسے یہ اس میں وسائل الشیعہ میں بھی موجود ہے، ایک لمبا چوڑا خط ہے جس میں اس نے امام کو لکھا کہ جناب میں احواز کا عباسی دور تھا، عباسی دور کی تھا کہ مجھے احواز کا گورنر بنا دیا گیا ہے اور آپ میری رہنمائی کریں کہ میں اب یہاں میرے پاس حکومت آ گئی تو میں کیا کروں، فلاں کروں۔ اس نے امام کو دخل کا، تو امام نے جواب میں دعا کے بعد امام نے فرمایا کہ مجھے تیرے احواز کے والی بننے یعنی گورنر بننے کی خوشی بھی ہوئی ہے اور پریشانی بھی، ناراحتی بھی۔ خوشی اس بات کی ہے کہ شاید اللہ تیرے ذریعے پیروان اہل بیت کو عزت دے دے اور ان کو قوت بخشے، لیکن پریشانی اس بات کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اس ظالموں کی حکومت میں کوئی ایسا گناہ کر بیٹھے کہ تو اس کی پاداش میں بہشت میں جانا تو دور کی بات ہے، بہشت کی بو یعنی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے۔ اب دیکھو امام نے دونوں باتیں کی ہیں کہ خوشی بھی ہوئی ہے لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ پریشانی بھی ہوئی ہے کہ کہیں ظالموں کے ساتھ کوئی بڑا گناہ تو اسے نہ ہو جائے۔ اس کے بعد پھر امام علیہ السلام نے اس کو بہت ساری رہنمائی دی کہ اس حکومت میں رہ کر تو نے مومنوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور جو آپ کو وہاں سے مال ملتا ہے وہ مال خرچ کیسے کرنا ہے، ایک پوری ڈیٹیل ہے اس میں۔ یہ اگر آپ اس میں لکھ دیں نا جی، اپنا گوگل پر بھی لکھیں تو یہ آ جاتا ہے کہ نام ہے امام جعفر صادق اسلام بے عبداللہ نجاشی، فارسی میں بھی آ جاتا ہے، عربی میں بھی یہ سارا آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ظالم بننے اور ظالموں کا مددگار اور سہولت کار بننے سے نجات عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔